امام مالک بن انس آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ روزانہ حدیث بیان کرنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، عمدہ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، بیٹھ جاتے، اور اگر حدیث کے سبق کے دوران کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا، وہ نہ حدیث کو منقطع کرتے نہ بات کو بدلاتے۔ محدثین بیان کرتے ہیں ایک بار دیکھا گیا کہ ان کے چہرے پر رنگ آتے ہیں، کبھی پیلا رنگ ہو جاتا ہے چہرے کا، کبھی لال سرخ ہو جاتا ہے، کبھی سیاہ لہر پڑنے لگتی ہے، چہرے پر بڑی تکلیف کے آثار تھے۔ لیکن سبق کے دوران ادھر ادھر کی بات نہ کرتے، فارغ ہوئے تو خادم سے کہا کہ ادھر آؤ بیٹا، میری کمر پر دیکھو کیا ہے۔ کمر سے کپڑا ہٹایا تو بچھو اٹھواں، اور کمر پر 16 جگہ ڈنگ لگ چکا، 16 جگہ کمر پر ڈنگ لگا ہوا۔ اس نے کہا جی آپ پہلی بار کہہ دیتے، اتنی تکلیف؟ آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث کے ادب کی وجہ سے، فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ادب اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر ادھر ادھر کی بات کرنا یا اپنی پرواہ کرنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا۔ تو اسی طرح نبی پاک کی حدیث کے دوران اپنی پرواہ یا ادھر ادھر کی بات وہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض اوقات فاقے بھی آتے، طلباء کو فاقے بھی آتے، پریشانیاں اٹھانی پڑتی۔ ایک محدث تھے لیث بن سعد، لیث نام کے ایک بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ علماء میں مانا جاتا، علماء میں تسلیم کیا جاتا کہ یہ امام مالک کے ہم پلہ ہیں۔ اس دور کے عالم تھے لیث، امیر کبیر تھے، سینکڑوں علماء کے وظائف لگا رکھے تھے، ان کے ماہانہ اخراجات خود اٹھاتے، تجارت بڑی لمبی چوڑی کروڑوں کا کاروبار تھا۔ طلباء کے لیے عیش و آرام کی ہر سہولت میسر ہوتی، جس طرح امیر کبیر لوگوں کے لیے گھروں میں نعمتیں اور اس طرح کی نعمتیں اور الگ کھانے طالب علموں کو میسر کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی فقہ اور ان کا سلسلہ محفوظ نہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جو میں نے پہلے بتائی، شیء لا یستطاع براحۃ الجسد، جو کہے میں جسم کو پورا آرام پہنچاؤں پھر کہے مجھے علم میں بھی کمال مل جائے، نہیں ہوگا۔ علم کا کمال اس کے لیے جسمانی مشقت، کوفت، تنگی یہ برداشت کرنا ہوگی۔